تاثراتی گفتگو کے لیے پھر گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا سید ابو ذر حسنات قادری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور چند منٹ میں اپنا خراج عقیدت بارگاہ صوفی ملت میں پیش فرمائیں اور اپنا پیغام سامعین کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ منبر رسول پہ جلوہ فرما حضور صاحب سجادہ ناظم خانقاہ غوثیہ چشتیہ، جملہ علماء کرام، شعراء اسلام و سامعین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے جہاں میں کوئی بھی ثانی مصطفیٰ نہیں، سارے جہاں میں کوئی بھی ثانی مصطفیٰ نہیں، اور کوئی بھی مثل مصطفیٰ ہوگا نہیں، ہوا نہیں، کوئی بھی مثل مصطفیٰ ہوگا نہیں، ہوا نہیں، اور ان کو خدائے پاک نے مالک کل بنا دیا، ان کو خدائے پاک نے مالک کل بنا دیا۔ ساری خدائی ان کی ہے، قبضے میں ان کے کیا نہیں، ساری خدائی ان کی ہے، قبضے میں ان کے کیا نہیں۔ اور یہ دیکھیے عقیدت کا شعر اور مبنی بر حقیقت بھی ہے کہ رب کی رضا جو چاہو تو راضی کرو رسول کو، رب کی رضا جو چاہو تو راضی کرو رسول کو، ہوگا نبی کو چھوڑ کر راضی کبھی خدا نہیں، ہوگا نبی کو چھوڑ کر راضی کبھی خدا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروض سے قبل نبی والے نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر لیا جائے۔ پڑھے باواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ محترم حاضرین و ناظرین، ہماری قسمت کا ستارہ چمکا کہ آج میں پہلی بار دھاوا شریف خانقاہ غوثیہ چشتیہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ شکر گزار ہوں میں حضور صاحب سجادہ کا، حضرت سید شاہ مجیب الرحمن صاحب قبلہ کا، کہ انہوں نے دعوت محبت پیش فرمایا۔ بلا شبہ ان کا اخلاق، ان کا صوفیانہ مزاج، ان کے طور طریقے کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے میں نے حضور صوفی ملت کے عرس میں پہلی بار شرکت کی سعادت حاصل کی۔ اپنی اس ظاہری آنکھوں سے حضور صوفی ملت کا دیدار نہیں کیا، ان کی زیارت نہیں کی، لیکن میں ان کے تمام غلامان، ان کے تمام عشاقوں میں انہیں ان کی نگاہوں میں دیکھ رہا ہوں حضور صوفی ملت کو۔ بالیقین یہ ان کا عشق ہے، ان کا خمار ہے کہ کوئی کہاں سے یہاں چل کر چلا آیا ہے، اور جب ان کے شہزادے میں ایسی سادگی ہے، ایسا اخلاق ہے، تو
تو پھر ان کے والد بزرگوار حضور صوفی ملت کا اخلاق اور ان کی سادگی کا عالم کیا ہوگا. ان کی ترجمانی حضرت مولانا منظر سہسرامی صاحب نے آپ کے سامنے کر دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، چند لمحے کے لیے میں بھی حاضر آیا، حالانکہ میں نے حضور صاحب سجادہ سے معذرت کیا تھا کہ اولاً تو میں کوئی مقرر نہیں، دوم یہ کہ مدلل اور مفصل تقاریر ہم سے پہلے کئی علماء کرام نے کیا ہوا ہے، جسے آپ نے دل کے آئینے میں سجا لیا ہے اور اپنے کانوں سے بغور سماعت فرمایا ہے. میں عرض کروں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق، آپ کی محبت ہی اصل ایمان اور ایمان ہے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، جو سر چشمہ ہے، نبوت کا جو سر چشمہ ہے، اسی کی یہ نہری ہیں. چاہے وہ خانقاہ قادریہ ہو، چاہے وہ خانقاہ چشتیہ ہو، چاہے وہ خانقاہ ابوالعلیہ ہو، چاہے وہ خانقاہ نقشبندیہ ہو، آپ کسی بھی خانقاہ میں پہنچ جاتے ہیں، اگر وہاں سے اپنے عقیدت کو آپ نے وابستہ رکھا، تادم آخر اپنے دامن، ان کے دامن سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا، تو یقین جانے کہ آپ بظاہر تو ان کے در کے غلام ہیں، در حقیقت آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کے غلاموں میں شمار کیے جائیں گے. جی کوئی یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے جو نبی سے بھی ملا دیتا ہے، علی سے بھی ملا دیتا ہے، اور جس در نے نبی اور علی سے ملا دیا تو بالیقین وہ پھر اللہ تبارک و تعالی سے مل جایا کرتا ہے. قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کر لو. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن عظیم میں یہ نہیں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصلاۃ وکونوا مع القرآن، بلکہ صالحین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے. آپ جانتے ہیں، حالانکہ اس پر ہمارے بڑے بڑے محدثین نے، مفکرین نے اپنے تاثرات اور اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن اس موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بندہ ناچیز اس بات کو آپ کے گوش گزار کرنے پر قاصر ہے کہ اسی قرآن کو پکڑنے والے دیگر عقائد کے لوگ بھی ہیں، اسی قرآن کو پکڑنے والے دیگر عقائد کے لوگ بھی ہیں، اسی نماز کی پابندی کرنے والے دیگر عقائد کے لوگ بھی ہیں، لیکن یہ اہل السنہ والجماعہ ہے جس نے قرآن مقدس کو بھی پکڑا ہے، قرآن مقدس کے ہر احکام پہ بھی عمل پیرا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جانے کا جو حکم ارشاد ہوا، یہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہی ہیں جنہوں نے اس آیت پر بھی عمل کیا ہوا ہے. میرے عزیزوں، آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھیں گے، اور قرب و جوار تو دور کی بات ہے، اپنے خاندان میں دیکھیں گے، اپنے محلے میں دیکھیں گے کہ آپ کے محلے کا بچہ یہاں سے کیا بن کے جاتا ہے؟ پلمبر بن کے جاتا ہے. گلف کنٹریز میں پلمبر بن کے جائے گا، الیکٹریشین بن کے جائے گا، بہت زیادہ پڑھ لیا ہے تو انجینئر بن کر جائے گا. واپس پلٹتا ہے تو کیا ہو کے آتا ہے؟ یہاں سے پلمبر تھا، یہاں سے الیکٹریشین تھا، یہاں سے انجینئر تھا، اور وہاں سے مفتی بن کے چلا آتا ہے. یہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، وہ بدعت ہے. جہاں سے تمہیں اسلام دیا گیا، جہاں سے تمہیں کلمہ پڑھنے کا طریقہ سکھایا گیا، آج تم اپنے ہی آبا و اجداد کو گمراہ بتاتے ہو. میرے عزیزوں، کان کھول کر سن لیں. آپ کو بہت زیادہ علم قرآن کا نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ علم حدیث کا نہیں ہے، آپ کو ایک بات گانٹھ باندھ لینی ہے. کوئی بھی آپ کے سامنے سوال پیش کرے، اہل سنہ والجماعت کے جو بھی طریقے ہیں، خواہ وہ میلاد خانی کا ہو، خواہ وہ اعراس کے جو بھی رسومات کا ہو، خواہ وہ فاتحہ خانی کا ہو، ان تمام کی دلائل اہل سنہ کے پاس قرآن و حدیث کے ساتھ موجود ہیں. قرآن و حدیث سے ہمارے پاس اہل سنہ کے علماء کے پاس موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس یہ ایک رسم چلی آ رہی، ہمارے دادا نے خانقاہ قائم کی تھی تو اب ہم اس رسم کو، میرے دادا نے جو قائم کی وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور قرآن اور حدیث پر مبنی تھی ان کی خانقاہ. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا طریقہ، کوئی نیا اصول قائم کر دیا ہے. آپ کو بھٹکایا جائے گا کہ دیگر ممالک میں ایسا نہیں ہوتا، صرف آپ کے ملک میں ہوتا ہے. میرے عزیزوں، دیگر ممالک میں بھی ہوا کرتا تھا. پیسوں کی طاقت پر، پاور پر
قوت پر ان تمام چیزوں کو نست و نابود کرنے کی کوشش کر دی گئی۔ جنت البقیع میں بی بی فاطمہ الزہرا کا روضہ موجود تھا، جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی کا روضہ موجود تھا، دیگر ہستیوں کا روضہ موجود تھا، سب کو مسمار کیا گیا۔ ممکن ہے کہ یہ بات خانقاہ کے اسٹیج سے مناسب نہ ہو، لیکن جو حالات ابھی چل رہے ہیں، حضور صاحب سجادہ کی اجازت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، جو حالات ابھی کے چل رہے ہیں تو ہر چرواہے کا کام ہے، چونکہ آپ بارگاہ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کا کام ہے کہ ہمیں اپنے بارگاہ کی احکام پر کان کھول کے بالکل جو ہے اسے سننا ہے اور دل میں نقش کر لینا ہے۔ آپ جتنی بھی مصروفیات میں ہوں، اپنے خانقاہ سے، اپنے مشائخ سے، اپنے شیخ طریقت سے جڑے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہی آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ضامن ہوگا اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ ہم اور آپ جتنا بھی علم حاصل کر لیں، حضرت امیر خسرو سے تو زیادہ علم نہیں تھا، چونکہ یہ الحمدللہ خانقاہ چشتیہ بھی ہے، تو چشتی بزرگ حضرت محبوب الہی کے چہیتے مرید، ان کا ذکر جیسا کہ ہم سے پہلے سید عارفین استغ صاحب قبلہ نے فرمایا، تو محبوب الہی کے چہیتے مرید حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ۔ آج بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یار خانقاہ جائیں گے کرایہ لگ جائے گا، خامخواہی کے پیسے خرچ ہو جائیں گے، جاؤ تو پھر نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے گا، لہٰذا ہم اس پیسے کا کچھ گھر کا انتظام کر لیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ سوچ ایسی سوچ ہے جو آپ کو ناکام بنا کے رکھ دے گی۔ کامیاب ہونا ہے تو محبوب الہی کے چہیتے مرید کی بارگاہ میں آئیے، اور جب مرید چہیتا ہو جاتا ہے مشائخ کی بارگاہ کا، اپنے شیخ طریقت کی بارگاہ کا، تو پھر اس کے اندر یہ پاور عطا کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مرشد کے جسم نازنین سے لگے ہوئے کسی ایک ٹکڑے کو کسی راہ گزر سے گزرتا ہوا اگر محسوس کر لے، اگر جاتا ہوا اسے لگ جائے تو اسے اس کی خوشبو محسوس ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ محبوب الہی کے چہیتے مرید حضرت امیر خسرو کا ملتا ہے۔ حضرت محبوب الہی ماشاءاللہ علماء اہل سنت کے ایک عظیم عالم دین حضرت مولانا عارف اقبال صاحب کی آمد ہو رہی ہے، آپ حضرات استقبال فرما لیں۔ حضرات بڑے ہی عظیم خطیب کی آمد ہو چکی ہے، میں اس واقعے کو بس بڑی تیزی سے سمیٹتا ہوں اور اس آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرات محترم، آپ مرید ہیں تو مرید کو کیسا ہونا چاہیے یہ غور کیجئے۔ ہم اپنے اسلاف کے نقش پا کے متلاشی ہیں، اور جہاں ان کے نقش پا کے غبار مل جایا کرتے ہیں ہم اسے اپنے ماتھے سے لگا لیا کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، انہی اسلاف میں سے، انہی بزرگوں میں سے، مائے ناز ہستیوں میں سے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے چہیتے مرید خاص حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، حضرت محبوب، واقعہ یوں ہے کہ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک سید صاحب آئے کہ حضور والا ہماری بچی جوان ہو چکی ہے، شادی کی دہلیز کو پہنچ چکی ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ سید صاحب تھے، وہ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتے تھے، صدقہ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ ایسی صورت میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت محبوب الہی کا دربار روز سجتا ہے، روز یہاں نظر و نیاز کی آمد ہوا کرتی ہے، ہر روز لنگر بٹا کرتا ہے، نہ جانے کئی لوگ بھوکے اپنی شکم کو جا کر اس دربار میں بھر لیا کرتے ہیں۔ میں بھی چلوں، اپنی التجا رکھوں، اپنا عریضہ پیش کروں۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ ہماری خانقاہ میں قیام کیجئے، اگر کہیں سے کچھ نظر و نیاز آ جاتے ہیں تو آپ کو پیش کر دیا جائے گا۔ ایک دن گزر گئے، نظر و نیاز نہیں آئے، 2 دن گزر گئے، کئی دن گزر گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور والا ابھی تک میرا کام نہیں ہوا۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ میرے عزیز، ابھی تک کہیں سے کوئی نذرانہ نہیں آیا ہے، کہیں سے کوئی نیاز مند آیا نہیں ہے، اور فقیر کا حال یہ ہے
کہ صبح آیا تو شام تک اس نذرانے کو ختم کر دیا کرتا ہے، اور شام آیا تو صبح تک اس نذرانے کو ختم کر دیا کرتا ہے، اپنے پاس جمع نہیں کیا کرتا۔ لہٰذا انتظار کیا جائے، جو ہی آتا ہے میں آپ کی ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ ان کے صبر کا باندھ ٹوٹ چکا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت محبوب الہی کو یہ پسند نہیں آیا کہ اپنی خانقاہ سے کسی کو خالی لوٹایا جائے۔ اپنی نالین مبارک، جوتی مبارک کو آپ نے انہیں کہا کہ یہ لے جائیے، اگر اس کی کوئی قیمت آپ کو مل جائے تو شاید اس سے آپ کا کچھ کام بن جائے گا۔ انہیں یہ بات پسند نہیں آئی، لیکن بارگاہ اتنی عالی تھی کہ لب کشائی کہ ان کے اندر جو ہے جرت بھی نہ ہو سکی۔ آخرکار انہوں نے خاموشی سے لیا اور لے کر چل پڑے۔ اب دیکھیے کہ جب پیر سے عشق آپ کا سچا ہوتا ہے تو پیر کی عطا مرید کو کیسے کی جاتی ہے، پیر کیسے پاور عطا کر دیا کرتا ہے۔ یہ جا رہے ہیں خانقاہ سے نکل کر کافی دور جا چکے ہیں، ایک چوراہا ملتا ہے اور ادھر سے حضرت امیر خسرو تشریف لا رہے ہیں۔ انہیں اپنے پیر کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ کچھ دور جب آگے بڑھے تو دیکھا ایک شخص چلا آ رہا ہے، کپڑے میں کوئی سامان لپیٹا ہوا ہے۔ آپ نے برجستہ یہ نہیں پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، پوچھا کہ کیا تم میری خانقاہ سے آ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں۔ پھر اس نے شکوے کے انداز میں ساری باتیں بیان کیا کہ میں کئی دن قیام پذیر رہا لیکن میرا مسئلہ حل نہ ہو سکا، یہ انہوں نے ٹوٹی ہوئی جوتی دیا ہے۔ حضرت امیر خسرو کسی بادشاہ کے دربار سے کلام پیش کر کے آ رہے تھے، جو ہی اپنے پیر و مرشد کی جوتی کو دیکھا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ آج غور کریں، وہ لوگ جو اپنے 1000 2000 5000 کو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں، اس زمانے کا غالباً مجھے اگر صحیح یاد ہے تو اس زمانے کا تقریباً 70,000 درہم حضرت امیر خسرو نے انہیں پیش کیا کہ یہ قبول کر لیجئے اور بدلے میں یہ جوتی مبارک ہمیں واپس لوٹا دیجئے، اور اگر یہ رقم آپ کو کم لگ رہی ہو تو خسرو آپ کو بعد میں عنایت کر دے گا۔ میرے عزیزوں، یہ ہونا چاہیے جذبہ مرید کا اپنے پیر کے لیے۔ لہذا پیر کا ہر حکم اگر اس پہ آپ نے عمل کر لیا تو دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، حضور صوفیہ ملت کے فیضان و کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہوں اسے معاف فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔